موت و حیات سے متعلق ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج پھر ہندو مذہب زیر بحث ہے اور باسودیو اور ارجن کا مکالمہ زیر غور ہے۔ ارجن نے باسودیو سے کہا کہ آپ اس طرح برہما سے کیوں کر لڑیں گے، حالانکہ وہ عالم پر مقدم اور نوع انسانی سے سابق ہے، اور آپ اس وقت ہم لوگوں کے درمیان ایک فرد بشر ہیں جس کے پیدائش کا وقت اور علم معلوم ہے۔ باسودیو نے جواب دیا کہ قدیم ہونا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ کتنی ہی دفعہ ہم لوگ ایک ساتھ زندہ رہے جن کے اوقات ہم جانتے ہیں اور تم پر پوشیدہ ہیں۔ باسودیو نے یہاں ایک راجا کا قصہ سنایا کہ جس نے اپنی قوم سے فرمائش کی تھی کہ اسے ایسی جگہ جلایا جائے جہاں اس سے پہلے کسی کو نہ جلایا گیا ہو۔ لوگوں نے ایسی جگہ کو تلاش کیا مگر ان کو نہ ملی۔ بہت تردد کے بعد آخر ان لوگوں نے سمندر کے پانی میں ایک چٹان ابھری ہوئی دیکھی اور سمجھا کہ ان کا مقصد حاصل ہو گیا۔ لوگوں نے بادشاہ کو اس چٹان پر جلایا۔ اس چٹان پر بادشاہ کے علاوہ واقعی کوئی مردہ ماضی میں نہیں جلایا گیا تھا، لیکن ماضی میں یہی بادشاہ بہت دفعہ اس چٹان پر جلایا جا چکا تھا۔ باسودیو نے نجات حاصل کرنے کا بھی طریقہ بتایا۔ باسودیو کا کہنا تھا کہ جو شخص نجات کی آرزو رکھے اور دنیا کو ترک کرنے کی کوشش کرے لیکن اس کا دل اس خواہش میں اس کی موافقت نہ کرے تو ایسے شخص کو اس کے عمل پر ثواب پانے والوں کی طرح ثواب تو ملے گا، لیکن باوجہ ناقص رہ جانے کے وہ درجہ نہیں پائے گا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ وہ دنیا میں واپس آئے گا اور زہد کے ذریعے سے اس میں ایک خاص قسم کے قالب کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور دوسرے قالب میں الہام قدسی سے اس کو اس درجے تک پہنچنے کی توفیق ملے گی جو پہلے قالب میں اس کا ارادہ تھا۔ اس کا دل اس کی موافقت کرنے لگے گا اور وہ قالبوں کے اندر صفائی حاصل کرتا رہے گا یہاں تک کہ پے در پے پیدا ہو کر نجات پا جائے گا۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ بدھ مت کی طرح ہندو مت میں بھی آواگون سے نجات حاصل کرنے کے کچھ اعمال بنائے گئے، لیکن بنیادی فرق جو ان دونوں مذاہب میں موجود ہے وہ ذات پات کی تقسیم ہے۔ بدھ مت میں ذات پات کی کسی طرح کی کوئی بھی تقسیم موجود نظر نہیں آتی، لیکن ہندو مت کی بنیاد ہی ذات پات کی اس تقسیم پر ہے جو ہم یہاں بیان کریں گے۔ ہم تناسخ سے نجات کی بحث کو یہاں روک کر ایک دفعہ ذات پات کی تقسیم بیان کریں گے، پھر دوبارہ بحث کو یہیں سے جوڑیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہندو مت اور بدھ مت میں تناسخ سے نجات حاصل کرنے کا بنیادی فرق کیا ہے۔ ہندوؤں کے ابتدائی طبقات میں سب سے پہلا اور اونچا طبقہ براہمن کا ہے۔ ان کی کتابوں میں مذکور ہے کہ براہمن برہما کے سر سے پیدا ہوئے۔ سر کسی بھی حیوان کا سب سے بلند حصہ ہوتا ہے، اس لیے براہمن اس جنس کا خلاصہ منتخب ہے اور اسی وجہ سے ہندوؤں کے نزدیک سب سے بہتر انسان ہے۔ دوسرا طبقہ کشتر یا چھتری کہلاتا ہے۔ ہندوؤں کے خیال کے مطابق یہ لوگ برہما کے کندھوں اور ہاتھوں سے پیدا ہوئے۔ ان کا مرتبہ برہمنوں کے مرتبے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا طبقہ بیش اور چوتھا طبقہ شودر بھی مرتبے کے لحاظ سے باہم قریب قریب ہیں۔ بیش برہما کی ٹانگوں سے جبکہ شودر برہما کے دونوں پاؤں سے پیدا ہوئے۔ یہ چاروں طبقے باوجود ایک دوسرے سے فرق و امتیاز رکھنے کے شہروں اور دیہاتوں میں مخلوط محلوں اور مکانوں میں رہتے ہیں۔ ان سب سے نیچے ادنا درجے کے ذلیل لوگ ہیں جن کا شمار کسی طبقے میں نہیں ہوتا۔ یہ لوگ صرف اپنے پیشے کی طرف سے منسوب ہیں۔ یہ لوگ انتز کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں کو چاروں ذاتوں والے اپنے آبادی میں سکون پذیر نہیں ہونے دیتے، بلکہ یہ گاؤں کے قریب لیکن گاؤں سے باہر آباد ہوتے ہیں۔ ہندو مذہب میں مختلف طبقات کے افراد کو ان کے کام کے مطابق امتیازی القاب ملتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بہتر ہاڈی ہے، اس لیے کہ وہ گندی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈوم ہے، اس لیے کہ وہ بین بجاتا اور تھرکتا ہے۔ ان دونوں کے بعد جو لوگ جان مارنے اور سزائیں دینے کا پیشہ رکھتے ہیں چنڈال کہلاتے ہیں۔ ان میں سب سے بدتر بدھتو ہے۔ یہ صرف مردہ جانور کھا لینے پر ہی قناعت نہیں کرتا بلکہ کتا وغیرہ بھی چٹ کر جاتے ہیں۔ ارجن نے جب باسودیو سے ان چاروں طبقات کی کیفیت اور اخلاق کی نسبت جن کے ساتھ ان کو آراستہ ہونا واجب ہے سوال کیا تو باسودیو نے حسب ذیل جواب دیا۔ براہمن کے فرائض بتاتے ہوئے باسودیو کا کہنا تھا کہ براہمن کے لیے واجب ہے کہ نہایت دانش مند ہو، سکون قلب رکھتا ہو، راست باز ہو، اس میں برداشت کی خصلت نمایاں ہو،
حواس پر قابو رکھے، انصاف کو نہ چھوڑے، دیکھنے میں صاف ستھرا ہو، عبادت گزار ہو، دین کی طرف پوری توجہ مصروف رکھے۔ اس کے بعد کشتر کے فرائض بتاتے ہوئے باسودیو کا کہنا تھا کہ اس کے لیے واجب ہے کہ دلوں میں اس کی ہیبت ہو، بہادر ہو، بلند حوصلہ ہو، زبان آور ہو، فیاض ہو، مشکلات سے بے پرواہ اور بڑے بڑے کاموں کو آسانی سے انجام دینے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ تیسرے طبقے یعنی بیش کے بارے میں باسودیو نے بتایا کہ بیش کو کاشتکاری، مویشیوں کی دیکھ بھال اور تجارت میں مشغول رہنا چاہیے۔ باسودیو نے بتایا کہ شودر کو خدمت اور خوشامد میں لگے رہنا چاہیے اور اسی ذریعے سے ہر شخص کو راضی رکھنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھے ہندو مذہب میں ذات پات کی تقسیم سے بنائے گئے طبقات، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیلاً آگاہ کیا۔ ہندو مذہب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔